السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے بی ایس سی ایف وائی ایس ایل میں کے اردو نصاب میں شامل مثنوی اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ جو نصاب میں شامل دو مثنویاں تھیں، ایک مثنوی بارش اور میر کا مکان تھا جس کو میر تقی میر نے لکھا تھا، جبکہ ساقی نامہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی تھی۔ دونوں مثنویات کو ہم نے پڑھا۔ اس طرح ہمارے نصاب میں شامل مثنویات تکمیل ہوئی۔ بعد ازاں ہم نے مرثیے کے پڑھا۔ مرثیہ اردو شاعری کی بہت ہی اہم صنف ہے، بہت ہی مقبول ترین صنف ہے، ادبی و مذہبی لحاظ سے اس کی کافی اہمیت ہے۔ ہم نے نصاب میں شامل جو مرثیے ہیں، ایک مرثیہ مرزا دبیر کا تھا جس کا نام تھا شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، دوسرا علامہ داغ کے انتقال پر علامہ اقبال نے لکھا تھا۔ داغ اقبال کے استاد تھے۔ مرثیہ مرنے والی کی یاد میں ہی لکھا جاتا ہے، اس کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ ایک تو کربلائی مرثیہ ہوتا ہے، اس کی بھی ہم نے تعریف پڑھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر مبنی یہ مرثیہ تھا کربلائی۔ دوسرا شخصی مرثیہ تھا۔ شخصی مرثیہ بھی جو ہے مرثیے کی قسم ہے، جس کو ہم نے پڑھا ہے، جو داغ کی شکل میں علامہ اقبال نے لکھا تھا۔ اب اس کے بعد اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے جس کا نام ہے قصیدہ۔ یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ قصیدے کی تعریف پڑھنے کے بعد اور اس کے فن کی اہمیت کو جاننے کے بعد ہمارے نصاب میں دو خوبصورت قصیدے شامل ہیں۔ ایک ہے در مدح بہادر شاہ ظفر، یہ موضوع ہے جس کو غالب نے لکھا ہے۔ بہادر شاہ ظفر ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ ہیں، آخری مغل تاجدار ہیں۔ غالب ان کے استاد تھے، ان کی شان میں غالب نے یہ قصیدہ لکھا تھا۔ میر لکھنوی کا لکھا ہوا اور ایک قصیدہ ہمارے نصاب میں شامل ہے جس کا نام ہے در تہنیت غسل صحت، جو نواب تجمل حسین خان کی صحت یابی پر میر لکھنوی نے لکھا تھا۔ عموماً ہوتا ایسا ہے کہ بہت سارے نوابین، بادشاہ، روسا، امیر جب بیماریوں سے شفا یاب ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو انعامات و اکرامات خوشی سے نوازتے ہیں۔ یہاں پر اکثر دیکھنے میں بھی یہ آیا ہے کہ بادشاہوں کی تعریف میں، نوابوں کی تعریف میں قصیدے لکھے جاتے ہیں، خصوصاً کچھ خاص موقعوں پر۔ جیسے نواب تجمل حسین خان صحت یاب ہوئے ہیں، بیماری سے شفا اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے، یہ بڑا خوشی کا موقع تھا، اور اس خوشی کے موقع پر میر لکھنوی نے جو ہے در تہنیت غسل صحت کے عنوان سے ایک اہم قصیدہ لکھا تھا۔ ان قصیدوں کو پڑھنے سے قبل ہم سب سے پہلے قصیدے کی تعریف کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قصیدہ کسے کہا جاتا ہے۔ اصل میں قصیدہ اس صنف سخن کو کہا جاتا ہے جس میں مداح یا ذم کا پہلو ہو۔ مداح کہتے ہیں تعریف کو، ذم کہتے ہیں کسی کی برائی بیان کرنے کو، یعنی شاعری کی وہ صنف جس میں کسی کی تعریف بیان کی گئی ہو یا کسی کی برائی بیان کی گئی ہو، اس کو جو ہے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا انداز بیان ہے جس میں ممدوح کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، یہاں پر شاعر ہو سکتا ہے جس نے قصیدہ لکھا ہے، تو اس میں ممدوح اور مداح دونوں کا راست تعلق ہوتا ہے، اور اس راست تعلق کے بنیاد پر ہی قصیدہ لکھا جاتا ہے۔ قصیدہ دراصل شاعری کی ایک قدیم صنف ہے۔ شاعری کے جتنے اصناف ہیں ہم دیکھتے ہیں، غزل ہے، نظم ہے، قصیدہ ہے، رباعی ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے نا، تو ان میں قصیدے کا شمار شاعری کی قدیم ترین صنف میں ہوتا ہے۔ اس کا ماضی بہت ہی شاندار رہا ہے۔ اس فارم میں یا اس صنف میں
بڑے بڑے شعراء نے طبع آزمائی کی ہے، اور عرب میں تو اس کا ماضی بہت ہی شاندار رہا۔ یہ اور بات ہے کہ موجودہ دور میں قصیدہ زوال پذیر رہا ہے، کیونکہ قصیدہ ایسی ہی فضا میں پروان چڑھتا ہے جہاں پہ انعام و اکرام دینے کا ایک سلسلہ ہو، صنف سخن کو سمجھنے کا ایک مزاج ہو، اور شعراء کی اپنی محفلیں سجتی ہو، بادشاہوں کے دربار میں، رؤساء کے دربار میں، نوابین کی دربار میں، تو وہاں پر اس قسم کی اصناف کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 کے بعد بالخصوص جب مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو گیا تو ہندوستان سے شعر و شاعری کا بھی جو ہے مزاج آہستہ آہستہ ختم نہیں ہوا لیکن کم ہوتا گیا ہے۔ بالخصوص 1857 کے جو حالات تھے، افراتفری کا ماحول، معاشی پریشانی کا ماحول، مختلف معرکہ جات، انگریزوں کے خلاف مسلسل جد و جہد، اس سب ماحول میں قصیدہ جیسے صنف کو فروغ پانے کے لیے مناسب آب و ہوا میسر نہیں تھی۔ اس کے بعد سے تو پھر اور بھی ماحول اپنی اپنی زوال پذیر ہی رہا ہے، تو لہٰذا یہ صنف بھی جو ہے زوال پذیر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زبان میں، ہمارے اردو ادب میں جو مختلف اصناف ہیں، چاہے شاعری کی ہو چاہے نثر کی ہو، وہ کہیں نہ کہیں سے آئی۔ جیسے ناول انگریزی سے آیا ہے، انگریزی ادب سے آیا ہے نا، اور دوسری جو جیسے غزل ہے، غزل فارسی سے آئی ہے۔ ویسا ہی جو ہے قصیدہ جو ہے یہ عربی صنف رہا ہے۔ قصیدہ عربی شاعری کی ایک مقبول ترین صنف ہے، اور یہ عرب سے ہوتے ہوئے ایران اور ایران سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئی ہے۔ اس میں نایاب و نادر اور پرشکوہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور عام طور سے یہ بادشاہوں کی مداح سرائی میں کہے جاتے ہیں۔ مداح سرائی ہے تعریف میں کہے جاتے ہیں۔ اس میں حیت کے ساتھ ساتھ موضوع کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے، موضوع کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ فن اعتبار سے اس کا مرتبہ دیگر اصناف سخن کے مقابل اہم سمجھا جاتا ہے۔ فنی اعتبار سے مداحی یا مداح سرائی کا مقصد اصل میں انعام و اکرام حاصل کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، یا صلہ و ستائش کے حصول میں جو شاعر جو ہے قصیدے لکھا کرتے ہیں۔ عربی سے صنف فارسی میں پہنچے، پھر فارسی سے اردو میں اپنی پوری توانائی اور روایت کے ساتھ در آئی ہے۔ عربی شاعروں نے اس فن میں اگر کمال دکھلایا ہے تو فارسی کے شعراء نے اس صنف کو بام عروج پر پہنچایا۔ اردو کے شاعروں نے اس میں اپنے پیش رو کی اتباع کی ہے، اور اتباع کرتے ہوئے فن قصیدہ نگاری کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ عربی شاعری میں قصیدے کے موضوعات بڑی گہری وضاحت اور جامعیت کے ساتھ استعمال کیے جاتے تھے۔ اس میں ذاتی تجربات و احساسات، گرد و پیش کے حالات، مسائل حیات و عشقیہ واردات کے علاوہ مناظر قدرت کا بھی اظہار ملتا ہے۔ شاعروں نے مداحی کے ساتھ ساتھ طرز اظہار سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اردو تک، یعنی عربی سے ہوتے ہوئے فارسی اور فارسی سے ہوتے ہوئے اردو تک پہنچتے پہنچتے پہلے قصیدے کا اصل موضوع مداح یا ہجو کے شکل میں متعین ہو چکا تھا۔ دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ عموماً شعراء جو ہوتے ہیں کسی کی شان میں قصیدہ لکھتے ہیں، بادشاہوں کے انعام و اکرام، ستائش کی حصول کی تمنا ہوتی ہے، اسی لیے جو ہے یہ قصیدہ، یہ صنف لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ لوگ پہلے کے زمانے میں، عرب کے زمانے میں تو لوگ اپنے سردارین کی تعریف میں قصیدے لکھا کرتے تھے۔ عکاظہ کے میلے میں جو قصیدہ جتنا زیادہ مقبول ہوتا، جتنا زیادہ پسند کیا جاتا، اس قصیدے کی ایک کاپی جو ہے مکہ معظمہ کے دروازے پر لگا دی جاتی تھی۔ اس طرح جو ہے اس کو بہت اہمیت رہی ہے عربی زبان میں۔ لیکن عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں اصل بنیادی مقصد کیا ہے؟
کوئی انعام و اکرام حاصل کرنا، ستائش حاصل کرنا. لیکن اگر انعام و اکرام نہ ملے یا کسی سے دشمنی ہو جائے یا پھر ناراض ہو جائے شاعر کسی سے، تو وہ اس کے بارے میں مداح ضم مداح کی بجائے وہ ضم کا استعمال کرتا ہے. ہجو یعنی کسی کی مذاق اڑانا کہتے ہیں، ہجویہ قصائد بھی لکھتے ہیں. تضحیک روزگار ایک اردو کا بہت ہی اہم قصیدہ رہا ہے، اور یہ اردو کے اہم قصائد میں اس کا شمار ہوتا ہے، جس میں دہلی کی بگڑتی ہوئی صورت اور ان روسا کا مذاق اڑایا گیا یا ان کی کیفیت کو بیان کی گئی، جن کے دربار میں ایک زمانے میں جن کے طبیلوں میں بڑے بڑے گھوڑے ہوا کرتے تھے. اب ایک زمانہ یہ رہا ہے کہ 1857 کے بعد کہ وہ لوگ اپنی جوتیاں بھی جو ہے ادھار چمار کے پاس جا کر سلوا رہے ہیں، جو انتہائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کیفیت. بہرکیف یہ تو بات حقیقت ہے کہ شاعری کی وہ صنف جس میں کسی شخص کی تعریف کی جاتی ہے یا کسی کی ذم کی جاتی ہے، اس کو قصیدہ کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں قصیدہ جو ہے کیسا ہونا چاہیے، قصیدے کی کیفیت کیا ہونا چاہیے، اس کا فارم کیسا ہونا چاہیے. یہ تو تعریف طے ہو گئی کہ شاعری کی وہ صنف سخن جس میں کسی کی تعریف یا ضم، مداح یا ضم کی جاتی ہے، اس کو قصیدہ کہتے ہیں. قصیدہ یہ عربی صنف سخن ہے جو عرب سے ہوتے ہوئے فارس آئی، یعنی ایران آئی، اور فارس سے ہوتے ہوئے یہ اردو زبان میں آئی، یعنی عربی زبان سے فارسی، فارسی زبان سے یہ اردو میں آئی ہے. اور اس کا خاص مقصد کسی کی تعریف کرتے ہوئے بادشاہوں، روساؤں، نوابین سے، دولت مندوں سے جو ہے انعام و اکرام حاصل کرنا رہا. اب اس کی حیت یہ ہوتی ہے کہ قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہم ردیف ہیں. شعر کا پہلا مصرع دونوں بھی مصرے ہم قافیہ بھی ہیں اور ہم ردیف بھی ہے. اس کے بعد تمام اشعار کے ثانی مصرے، اس کے بعد جتنی بھی قصیدہ رہے گا اس کا ثانی مصرع جو رہے گا وہ ہم قافیہ وہ ہم ردیف رہے گا، ایک جیسے قافیے اور ردیف رہیں گے. قصیدے میں مضامین یا خیالات مسلسل اور مربوط ہوتے ہیں، یہ نظم کی ہی صنف ہے، اور موضوع کے لحاظ سے ان کا عنوان بھی ہوتا ہے قصیدے کے، جیسے ہم نے بھی عنوان کا تذکرہ کیا. اس کا موضوع عشقیہ مضامین پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی ہجویہ بھی یہ قصیدے لکھے جاتے ہیں. مدیحہ مضامین کی تکرار اور غیر معمولی مبالغہ آرائی کے سبب یہ صنف کسی حد تک بدنام بھی ہوئی ہے. سمجھے آپ؟ مدیحہ یعنی مضامین کی تکرار کی وجہ سے یہ صنف سخن کسی حد تک بدنام ہوئی. مدیحہ مضامین کی تکرار، بار بار کسی شخص کی تعریف 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 کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ صرف اس سے انعام و اکرام حاصل کرنا. لہذا اس وجہ سے اس صنف سخن کو بہت سارے لوگوں نے پسند بھی نہیں کیا ہے، تھوڑی سی بدنام ہو گئی ہے. مداح اپنے زور بیان سے ممدوح کو ممدوح کہتے ہیں جس کی تعریف کی جاتی ہے. تو مداح شاعر، قصیدہ نگار اپنے زور و بیان سے ممدوح جس کی تعریف کی گئی ہے اس کو اس قدر اعلیٰ و عرفہ عظیم و شان بنا دیتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں رہتی. ظاہری بات ہے اس قسم کی شاعری کرنے کے لیے مبالغے کا استعمال کیا جاتا ہے. اب مبالغے کے تعلق سے مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں. جیسے حالی نے کہا کہ مبالغہ آرائی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو کسی نے کہا کہ جھوٹ شاعری کا حسن ہوتا ہے. تو اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ مدوح یعنی شاعر جو ہوتا ہے وہ جس کی تعریف کرتا ہے اس کی اتنی زیادہ تعریف کرتا ہے، اس کا اتنا زیادہ بلند مقام پر اس کو لے کر چلا جاتا ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں رہتی ہے. دوسری بات، شعر حمدیہ، نعتیہ، منقبتیہ، وصفیہ اور تاریخی قصائد کا بھی اہتمام کرتے ہیں. قصیدے میں ایک سے زیادہ مطلب بھی لکھے جاتے ہیں. یعنی دیکھیے حمدیہ قصیدے بھی لکھے جاتے ہیں، اللہ کی شان میں بھی قصیدہ لکھا جاتا ہے نا، نعتیہ بھی لکھا جاتا ہے، منقبت جیسے کہ
غالب کے منقبتی قصائد بہت زیادہ مشہور ہیں. حضرت علی کی شان میں 2 انہوں نے قصیدے لکھے تھے، بعد میں کچھ اور بھی ملے ہیں، لیکن 2 جو ہے منقبتی قصیدے ہیں جو غالب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کہے تھے. قصیدے میں 1 سے زائد مطلب بھی کہہ سکتے ہیں، اور کبھی کبھی قصیدے کے درمیان شاعر خطا کے عنوان سے بھی 8 10 مطلب کہتے ہیں. طویل قصیدوں میں مطلوں کی تعداد 4 اور 5 بھی ہو سکتی ہے. قصیدے میں یہ مطلع تسلسل سے بھی آتے ہیں، ایک کے بعد ایک مطلع، اور کبھی اشعار کے درمیان بھی لکھے جاتے ہیں. چلیے یہ تو بات ہوگی. اب یہ بات دیکھنا ہے کہ قصیدے کی حیت تو پتہ ہو گئی آپ کو کہ اس کی حیت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. پہلے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. اس کے بعد کے تمام اشعار کے ثانی مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. خیالات کو تسلسل کے ساتھ اور مربوط انداز سے پیش کیا جاتا ہے، اور موضوع کے لحاظ سے ان کا عنوان بھی ہوتا ہے. یہ اس کی حیت ہوگی. اب اس کی لینتھ کیا ہوتی ہے، کتنے اشعار پر مشتمل قصیدہ لکھا جا سکتا ہے، کتنے اشعار پر مشتمل قصیدے لکھے جانا چاہیے، لکھے گئے ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ نجم الغنی صاحب نے بحر الفصاحت میں اس کے تعلق سے کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کم تر قصیدہ وہ ہے جو 7 شعر رکھتا ہو، یعنی کم سے کم اس کی تعداد جو ہے 7 اشعار مشتمل ہونا چاہیے، اور ریختہ میں قصیدے کے اشعار 15 شعر سے اور بقول انیس 20 شعر سے کم نہیں ہونے چاہیے. 7 شعر سے شروع ہونا چاہیے اور کم سے کم 20 اشعار پر مشتمل ہونا چاہیے، اور انتہا 70 تک قرار دی ہے. لیکن صرف 70 تک ہی اشعار پر مشتمل قصیدے نہیں بلکہ اس سے زائد بھی ہیں. لیکن فصائے متاخرین کے قصیدے 200 شعر تک پائے گئے ہیں، یعنی 200 اشعار تک دور ماضی میں ہمیں قصیدے ملتے ہیں. بعض شعرائے فارسی نے 120 شعر کی حد متعین کر رکھی ہے، اور عرب کے شعراء نے 500 اشعار کے قصیدے لکھے ہیں. تو بات یہ پتہ چلی کہ قصیدے کی حیت کے بعد قصیدے کی میں اشعار کی تعداد 7 سے 500 تک بھی ہو سکتی، کیونکہ فارسی کے شعراء نے 300 تو عربی کے شعراء نے 500 اشعار پر مشتمل قصیدے لکھے ہیں. قصیدے میں اشعار کی کم سے کم تعداد 7، کسی نے 15 اور کسی نے 21 اور کسی نے 25 بتائی ہے. زیادہ سے زیادہ اشعار کے لیے عام خیال یہ ہے کہ کوئی حد نہیں متعین کی جا سکتی، بلکہ بعض اہل قلم نے زیادہ سے زیادہ اشعار کی تعداد 120 تک جو ہے یا 170 تک لکھی ہے. بالعموم 5 سے لے کر 200 اشعار تک قصائد ہمیں ملتے ہیں. اب اس کے عناصر کیا ہیں؟ اردو قصیدے میں وہی اجزاء یا عناصر ہوتے ہیں کہ جو فارسی میں مروج تھے، یعنی فارسی میں جتنے اجزاء میں قصیدے کہے جاتے تھے اتنے ہی اجزاء میں اردو میں قصیدے کہے جاتے ہیں، یعنی تشبیب، گریز، مداح، مدعا، دعا اور خاتمہ، ہے نا. تشبیب 1، گریز 2، مداح 3، مدعا 4 اور خاتمہ 5 اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں. اب اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے قصیدے کی 2 قسمیں، ایک مشوب اور دوسرا مختصب. مشبب اس قصیدے کو کہتے ہیں. ایک مشوب یا مشبب ہے، مس پرنٹنگ یہاں پر، ایک مشبب اور دوسرا مختصب. اب دیکھیے مشبب اس قصیدے کو کہتے ہیں جس میں تشبیب اور گریز کی پابندی ہو، تشبیب بھی ہو اور گریز بھی ہو. بغیر تشبیب اور گریز کی پابندی کے مشبب قصیدہ نہیں کہا جاتا ہے. جس میں پابندی نہ ہو اسے مختصب کہتے ہیں، مختصب کہا گیا ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ درباری یا مذہبی قصیدوں میں حسن طلب یا مدعا کے آخری حصے میں دعا یا اشعار بھی شامل کر دیے جاتے تھے. جس کے لیے لکھا جاتا اس کے لیے دعائیں کی جاتی تھی. اب وہ اس کے حسن و اکرام پر مشتمل رہتا تھا. قصیدے کا پہلا جز تمہید دیا ہے جسے تشبیب کہتے ہیں. تمہید پہلے جز کو کہتے ہیں اور یہاں قصیدے میں اسے تشبیب کہتے ہیں. اور یہ تشبیب جو ہے شباب سے مشتق ہے، شباب سے لیا گیا ہے، جس میں
حسن و عشق یا پھر بہار کی کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے یا بہاریہ مضمون باندھا جاتا ہے۔ تو قصیدے کے یہ اجزائے ترکیبی ہیں، جس کا پہلا جز تشبیب یا تمہید ہے، جس میں بہاریہ کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے یا حسن کو پیش کیا جاتا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تشبیب میں حسن و عشق یا پھر بہاریہ کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ بقیہ اس کے جو اجزاء ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی عزیز ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ۔